السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ہندوستان کے بارے میں کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد کب اور کیسے ہوئی۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تاریخ یوں تو ہر دور میں دلچسپی کا موضوع رہی ہے۔ انسان کی زندگی ہمیشہ اس کے ماضی کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ ماضی کا مطالعہ حال اور مستقبل کو بہتر بنانے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ ماضی کو فراموش کر کے حال اور مستقبل کو سازگار بنانا چاہتے ہیں، ان کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اسی تاریخ کے پیش نظر آج ہم بات کرنے والے ہیں ہندوستان کے بارے میں۔ یوں تو یہ شرف تمام عالم میں صرف ہندوستان ہی کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے پیغمبر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان میں تشریف لائے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وحی نبوت سب سے پہلے ہندوستان میں آئی۔ لیکن آج کی ہماری ویڈیو کا تعلق اس وقت کے ہندوستان کے اس اسلامی دور سے ہے جس کی ابتدا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ عرب بالخصوص قریش ایک تاجر قوم تھی۔ اس زمانے کی سادگی اور آلات نقل و حمل اور رسل و رسائل کی بے حد کمی کے باوجود دنیا کی مشرق و مغرب ان کے زیر قدم تھی۔ دور دراز کے ملکوں سے اموال تجارت کی درآمد و برآمد ان کا پیشہ تھا۔ اس تجارتی سلسلے میں ان کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ بھی بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی قائم تھے۔ بالخصوص مالابار جو آج کل لنکا میں ہے، ان کا تجارتی مرکز تھا۔ بہت سے عرب یہیں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ مشہور فرانسیسی مورخ لیبان اپنی کتاب تمدن عرب میں لکھتا ہے، عربوں نے تجارتی تعلقات کو بہت بڑی وسعت اور ترقی دی تھی۔ وہ بہت جلد ساحل کارومنڈل، مالابار، سماٹرا، جزائر بحر ہند کو طے کرتے ہوئے جنوبی چین تک پہنچ گئے تھے۔ محترم ناظرین، عام طور پر مشہور یہ ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام علاقہ سندھ میں آیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہندوستان میں سب سے پہلے مالابار، سراندیپ وغیرہ شرق الہند کے جزیروں میں پھیلا۔ مگر اسلام کی اشاعت جنگ و جہاد کے ساتھ نہیں ہوئی، بلکہ عرب تاجروں کی آمد و رفت کے سبب ہوئی۔ جہاد کی صورت میں اسلام کا فاتحانہ داخلہ بے شک سندھ سے شروع ہوا، اور شاید اس کی سبب سے اس کو ابتدائی داخلہ اسلام بھی کہا گیا ہے۔ عربوں کی آمد و رفت پہلے ہی سے مالابار میں تھی، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حال مالابار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں مالابار کا راجہ زمون یا سامری کے نام سے مشہور تھا، جو خاندان پلویہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس راجے نے معجزہ شق القمر کو دیکھ کر اس عجیب واقعے کے متعلق تحقیق و تفتیش شروع کی اور اس واقعے کو بطور یادداشت سرکاری روزنامچے میں درج کرایا۔ بالآخر اس کو معلوم ہوا کہ عرب کے ملک میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے اور انہوں نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ یہ سن کر راجہ نے اسلام قبول کر لیا اور تخت و سلطنت اپنے ولی عہد کے سپرد کر خود کشتی میں سوار ہو کر ملک عرب کی جانب روانہ ہوا، لیکن راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا اور ساحل ملک یمن میں مدفون ہوا۔ راجہ کا یہ سفر چونکہ عام اطلاع کے بغیر پوشیدہ طور پر عمل میں آیا تھا، لہٰذا لوگوں نے راجہ کے اس طرح غائب ہو جانے کی حقیقت کو نہ سمجھا۔ انہی دنوں میں کچھ مسلمان تاجر سراندیپ میں آئے اور اسلام کا پیغام بھی ساتھ لائے۔ جن عربوں نے اس جزیرے میں تجارتی ضرورتوں کے سبب بود و باش اختیار کر لی تھی، اول وہ مسلمان ہوئے اور پھر بہت جلد جزیرے میں اسلام پھیلنے لگا، حتیٰ کہ سراندیپ کا راجہ بھی مسلمان ہو گیا اور اپنے آپ کو خلافت اسلامیہ کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ یہ بات تحقیق طلب ہے کہ سراندیپ کا راجہ خلافت راشدہ کے زمانے میں مسلمان ہو چکا تھا یا خلافت بنو امیہ کے ابتدائی زمانے میں مسلمان ہوا۔ بہرحال خلافت بنو امیہ کے ابتدائی زمانے میں سراندیپ کا راجہ مسلمان تھا۔ سراندیپ کے بعد ہی لکادیپ، مالدیپ اور مالابار میں اسلام پھیل چکا تھا۔ مالابار میں اسلام نے اس لیے اور بھی جلد ترقی کی، اسلام کی مساوات و رواداری، ذات پات کی قیود کو دور کر کے مظلوم و مغلوب لوگوں کے لیے ایک ابر رحمت اور سامان ترقی تھی۔ مالابار کا راجہ بھی دوسری صدی ہجری کے شروع میں چند مسلمان
سیاحوں کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوا۔ عجائب الانظار کی روایت کے موافق اس وقت کا راجہ چیرامن پیرومل تھا۔ اس نے بھی مشرف با اسلام ہونے کے بعد امور سلطنت اپنے نائبین کے سپرد کر کے حجاز مقدس کے سفر کا قصد کیا، مگر عجائب اتفاق سے یہ بھی وہاں نہ پہنچ سکا، راستے ہی میں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ آخری وقت میں اپنے رفقا کو وصیت کی کہ مالابار میں تبلیغ اسلام کے کام کو پورے وسیع پیمانے پر جاری کیا جائے۔ ساتھ ہی اس نے اپنے نائب السلطنت کے نام بھی اسی مضمون کا ایک خط لکھ دیا، جس کو شرف بن مالک اور مالک بن دینار اور مالک بن حبیب وغیرہ لے کر مالابار واپس آئے۔ نائب السلطنت نے ملک کے تمام سرداروں کو راجہ کے خط کا مضمون لکھ بھیجا، جس کے سبب راجہ کی قوم کے آدمی بکثرت اسلام میں داخل ہو گئے۔ مالک بن دینار وغیرہ نے کالیکٹ میں مسجد تعمیر کی اور اس کے بعد کل مالابار کا دورہ کیا۔ جا بجا لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ پھر یہ حضرات دورہ کرتے ہوئے ساحل کارومنڈل تک پہنچے، وہاں بھی بکثرت لوگوں نے اسلام قبول کیا اور مسجدیں بھی تعمیر ہوئیں۔ اس کے بعد جنوبی ہند کی طرح بحر الکاہل کے جزائر جاوا، سماٹرا، سنگاپور، ملایا وغیرہ میں بھی اسی طرح اسلام پھیلنا شروع ہوا اور بہت جلد ان شہروں میں عام ہو گیا۔ الغرض محمد بن قاسم ثقفی کے حملے اور فتح سندھ سے پہلے جنوبی ہند، سراندیپ اور مالابار وغیرہ میں اسلام پھیل چکا تھا، اور تفصیل مذکور سے ظاہر ہے کہ ان شہروں میں اسلام کا داخلہ محض تبلیغی صورت سے ہوا، قہر و غلبہ اور جنگ و جہاد کا اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔